یہی تو محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے اپنے گھر کی کمزوری اور غریبی کی شکایت کی تھی، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس مال، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ باہر سے کچھ ڈھیلے پتھر مل جائیں تو لے آؤ۔ 3 ڈھیلے لے آیا چھوٹے چھوٹے سے، آپ نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھا، دم کر دیا، کہا لے جائی۔ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ سونا بنا ہوا، کہا اس کو بیچ لے اور اپنے گھر کی جو غربت ہے اس کو دور کر، اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو 3 ٹکڑے سونے کے لے گیا، کنکریاں جو بھی تھیں، شادی ہو گئی ساری چیزیں، لیکن فارمولا تو ہاتھ میں ملا تھا، مٹی کو ڈھیلے کو سونا کیسے بنایا جاتا ہے اس نے تو سامنے کھڑے کھڑے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد گھر میں بہت بڑے بڑے ڈھیلے جمع کر لیا، بڑے بڑے پتھر لا کر کے بیٹھا، اور اس کے بعد وہی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کیا۔ 3 بار پڑھا پھونک مارا، 3 بار پڑھا پھونک مارا، وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی، وہ پتھر ویسا ہی۔ اس نے سوچا پھر کیا پڑھا تھا انہوں نے، 1000 بار پڑھ لیا، وہ کچھ نہیں بدلا۔ دوسرے دن وہ آیا، محبوب الہی سے پوچھا کہ آپ نے اس دن مجھے جو ڈھیلے کو سونا بنا کے دیا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ احد کا سورہ 3 بار۔ کہا میں تو 1000 بار پڑھا، وہ ڈھیلے بدل ہی نہیں رہے۔ تب آپ نے فرمایا تو جس زبان سے پڑھ رہا ہے وہ اور ہے، میں جس زبان سے پڑھ رہا ہوں وہ اور ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے میرے عزیزو، اس زبان کو جب لذتوں سے بندہ بچا لیتا ہے، اللہ اس زبان میں وہ اثر عطا کرتا ہے کہ جب بندہ پھر کسی کو کہے تو دل میں پار ہو جائے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرے تو اللہ اس کی زبان کی بھی لاج رکھتا ہے، اس کی زبان کو بے وزن ہونے نہیں دیتا۔ بس اب یہ رمضان سب سے بہترین موسم ہے، اس زبان کو پاک کر لو، کھانے پینے کی لذتوں سے بھی اور بے حیائیوں کی بھی لذتوں سے۔ جب یہ زبان پاک ہو جائے تو اپنے اس زبان کو عادت ڈال لو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود بھیجنے کی۔ اور ایک بات میں بتا کر رخصت ہوتا ہوں، حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے۔ دلائل الخیرات درودوں کے مجموعے کا ایک ایسا حصہ پوری دنیا میں آج مشہور ہے، جتنے درود تھے سب کو انہوں نے جمع کیا، اور دلائل الخیرات پڑھ پڑھ کر کے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ولایت عطا فرمائے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اس کو لکھنے والے سلیمان جزولی، کیوں لکھا انہوں نے وہ بتاتے ہیں۔ ایک بار سفر میں تھے اور راستے میں شام ہو گئی، عصر ہم نے نہیں پڑھی تھی، قریب دیکھا تو ایک کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز ہے نہیں، اور ہمیں وضو کرنا ہے، اور عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کو ہے۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی قریب میں آ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا گھر وغیرہ ہوگا اس کا، جلدی سے اس بچی کو بلایا، 10-11 سال کی بچی، اس سے کہا بیٹی کوئی پانی نکالنے کے لیے کنویں سے چیز تمہارے یہاں سے مل جائے تو لے آؤ تاکہ ہم پانی نکالیں اور وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اس بچی نے کہا اچھا اتنا ہی کرنا ہے آپ کو؟ تو وہ قریب آئی، کچھ پڑھا اور کنویں میں تھوک دیتی۔ جیسے ہی اس کا کنویں میں تھوکنا تھا کہ پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا، کنویں کا پانی اوپر آیا۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں ہم نے وضو کر لیا، دیکھا کہ اس لڑکی کی کرامت، اور اس سے ہم نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں بیٹی رک جانا، نماز پڑھ لینے دے، ہماری عصر قضا نہ ہو جائے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے آپ پوچھتے ہیں بتا تو صحیح کیا پڑھ کر کے تو نے اس کنویں کو اس طرح کا حکم دیا؟ اس لڑکی نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک بار درود پڑھا تھا، ایک بار درود پڑھا تھا۔ کہا ایک بار درود پڑھا اور کنویں کا پانی جوش مار کر باہر آیا؟ اس بچی نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے والد نے ہمیں تربیت ایسی کی، کبھی ہم نے اپنی زبان پر حرام غذا کو لگنے نہیں دیا، اور کبھی حرام جملہ زبان سے نکالا نہیں۔ پھر درود پاک پڑھا تو اللہ نے اس میں یہ اثر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پورے درودوں کا مجموعہ لکھا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو زبان کو بچاؤ، اس کی ہلاکتیں بہت بڑی ہیں، جب یہ ہلاک کرتی ہے آدمی کو تو کافر بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہی زبان کے جملے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایمان سے۔ یہ گانے گاتے تھے نوجوان، ان کو لگتا ہے انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں کتنے ایسے اشعار ہیں پڑھتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ خدا کے خلاف گانوں کے ذریعے سے تمہاری زبان پر لگا دیے گئے کہ بندہ وہ گنگنا رہا ہے اور کافر ہو گیا۔ کون کافر بنایا؟ تمہاری زبان۔
قیامت کے دن یہ جہنم میں لے کر کے اگر گئے تو پھر آپ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، رب تبارک و تعالی زبان کی لذتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی شہوتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔